بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں کہ سب سننے اور دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں، آمین۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ سامعین کرام، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا امیر ترین شخص تھا، جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لائی جاتی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی جو صرف ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید ہی قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا کی گئی ہو۔ قارون نے بظاہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا، نماز اور تورات پڑھتا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہ رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں مہنگے داموں فروخت کرتا۔ اس کے معاملات ایسے تھے کہ کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا لوگوں پر ظلم کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے عزیز رکھتا۔ سامعین، تکبر ایک ایسی چیز ہے جو صرف خالق کائنات کی شان کے لائق ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر اور غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرتناک سزا پائی۔ سامعین کرام، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کے سب سے نیک اور با اخلاق افراد میں شمار کیا جاتا۔ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ نہایت خوبصورت آواز میں تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جب اسے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہوئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی اور بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، اس لیے فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا: بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا محل اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی غرور، تکبر اور ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔